Such food will not change permissibility just because they read something on it. So this green tea with mint, if someone comes and recites kufr or shirk things in it, which I don't believe, it wouldn't become najis or haram because it is in essence halal. So what they recite is an innovation, is a sin by its own, but this does not change the nature of the food. Therefore, if you're not with them in the gathering and they recited the 3 quls and the Fatiha 3 times and they gave you halal food, you can consume that without any. یہ جو شیخ عاصم الحکیم ہیں حفظہ اللہ، ہم تو خیر ان کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ عرب ہیں اور عربوں کو ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ معلوم نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیں نا کہ اگر تقلید کہیں تو ہمارے یہاں کی تقلید اور ہے اور یہاں کی اور ہے. عربوں میں تقلید اور ہے اور وہاں اور ہے. مجھے ذاتی طور پر یہ تجربہ ہوا کہ میں متحدہ عرب امارات کے ایک امام مسجد سے بات ہوئی اور وہ تراویح کے مسئلہ پہ بات ہوئی. انہوں نے 20 پڑھا کرتے تھے اور اتفاق سے میرا اس مسجد میں جانا ہوا تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا کہ آپ نے 20 تراویح پڑھائی ہے جبکہ سنت رسول 8 ہے. سنت رسول 8 اور 3 وتر 11 رکھتے ہیں. باوجود اس کے کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں بھی تقلید ہے اور وہاں بھی تقلید ہے، اگلے دن انہوں نے 11 رکعتیں پڑھائیں. ہمارے یہاں آپ ساری عمر سر پیٹتے رہیے، کوئی ماننے کو تیار نہیں. یہاں کا وہاں کا فرق ہے اور یہ فرق ہمارے عرب لوگ عموماً نہیں جانتے. یہ بات صحیح ہے کہ کسی حلال کو کوئی چیز حرام نہیں کرتی، لیکن اگر اس پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ چیز چاہے حلال کیوں نہیں اور چاہے اس کو کہنے والا کون نہیں، کوئی بھی ہو، وہ چیز حرام ہو جائے گی، کھانے والے کے لیے بھی کھلانے والے کے لیے بھی. مثلا کھانا آگے رکھا اور یہ 11ویں والی سرکار کے لیے نیاز ہے، یہ نظر ہو گئی، اور اسی طرح داتا گنج بخش کے لیے ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے ہے، یا فلاں کے لیے فلاں کے لیے. 11 تاریخ کو، جمعرات کو، فلاں تاریخ کو. ان فاتحاؤں کو اور ان ختموں کو ہمارے عرب لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. لہٰذا فاتحہ پڑھ لینا عام سی بات، کوئی اور بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے وہ تو نہ وہ بتائیں گے ان کو اور نہ ان کو معلوم ہوگا. جب ہم اس چیز کو غیر اللہ کے نام کر دیتے ہیں، پھر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور بھی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، تو پھر اس کو لغیر اللہ نام لینے کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں رہے گی. کیونکہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان میں سے قرآن کریم میں 2 جگہ موجود ہے، وما احل لغیر اللہ بہ وما احل بہ لغیر اللہ. دونوں جگہ لفظ اتنے ہی ہیں، تھوڑے سے تقدیم و تاخیر کے ساتھ. اب ایک چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور فاتحہ بھی پڑھی گئی ہے، وہ حلال نہیں رہے گا. اور شیخ صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور ہوں گے، میں بتایا کہ میں زیادہ ان کو جانتا نہیں، نام کبھی کبھی سنتا ہوں، لیکن ہماری عادتوں کو، ہمارے کرتوتوں کو وہ نہیں جانتے کہ ہم پاک و ہند بنگلہ دیش میں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. صرف فاتحہ کہنے سے ان کا کہنا ہے کہ حرام نہیں ہو جائے گی، اس کو بھی انہوں نے بدعت قرار دیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بدعت ہے، لیکن جو کھانے والا ہے اس کے لیے بدعت ہے جو گھر والا ہے، اور جو کھانے والا دوسرا آیا ہے یا کسی کو بھیجا ہے اس کے لیے حرام نہیں ہے. ہم بھی نہیں کہتے کہ صرف اتنا کرنے سے حرام ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جس کھانے پر بدعت سے آغاز کیا جا رہا ہو، کھانے پر بدعت کا باقاعدہ دم کیا گیا ہو، فاتحہ اور نیاز، نظر نیاز، دونوں چیزیں ایک ہی لفظ ہیں. یہ اگر یہ ہو تو پھر وہ اگر وہ حرام نہیں ہوگی تو وہ حلال بھی نہیں بچی.
بلکہ قرآن کے الفاظ ہمیں ابھی آیتیں بھیج دیتا ہوں. قرآن نے صاف کہا جس چیز پر غیر اللہ کا نام، نہ بکری، نہ گائے، نہ بھینس، نہ چاول، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ حرام ہو جائے گی، اور حرام چیزوں میں انہیں شمار کیا گیا. اب یہ فرق اگر تھوڑا سا سارا شیخ عاصم حکیم کے سامنے بیٹھ کر انہیں کوئی سمجھائے کہ یہ کھانا کیسا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ حرام ہے. لیکن انہیں جس طرح کسی نے کہا اتنا انہوں نے جواب دے دیا. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں اور ان کے یہاں چیزوں کو سمجھنے کا یا چیزوں پر عمل کرنے کا فرق ہے. یہ کچھ اور طرح سے کرتے ہیں، ہم کچھ اور طرح سے کرتے ہیں. یہاں بات کو صحیح طریقہ سے اگر کر کے پورا کر کے پوچھے تو بعض دفعہ یہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے. یہ جتنے بھی ختمات ہیں، جتنے بھی ختم دینے والی شکلیں ہیں، ان میں سے اگر حرام پر نہ جائیں تو بدعت سے کم کوئی نہیں رہتا، اور پھر ایسے کھانے سے کیا حاصل ہوگا.